العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. حاضرین محترم، الحمدللہ آج جملہ 19 پارے مکمل ہوئے ہیں، اور کل جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ سورہ فرقان کل شروع ہو چکا تھا آخر کی رکعتوں میں. آج اس کے تعلق سے کچھ باتیں. اصل میں یہ سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر اس چیز کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پیش کیے پورے عرب کے سامنے بلکہ پوری دنیا کے سامنے، تو جو مکہ مکرمہ کے کفار تھے خاص طور پر، وہ دین میں کچھ بھی کمی نہیں نکال سکے. وہ لوگ کہ کہیں سے بھی کچھ کمی آئے اور کچھ جو ہے ٹیڑھاپن دین میں معلوم ہو اور اس کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا جائے، ایسا کچھ جو ہے ان کو دین میں نہیں ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو وہ لوگ کیا کیے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اعتراض کرنے لگے اور ایسے سوالات کرنے لگے کہ جو ہے بھئی یہ کیسے رسول ہے. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. اب دیکھیے جو حضور دین لائے اس کے تعلق سے ان کے پاس کوئی یعنی اعتراض نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ان کا اگر مذہب دیکھا جائے کہ وہ کس کو پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا لینا ہے کیا چھوڑنا ہے، اگر یہ دیکھا جائے تو بہت غلطیاں ہیں ان کے پاس. لیکن حضور جو دین پیش کرے کچھ بھی غلطی اس میں کمی اس میں نہیں ہے. تو کیا کی معلوم ہے رسول اللہ پر اعتراض کرنے لگے کہ بھئی یہ کیسے رسول ہے، رسول ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں پیتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں. تو یہ رسول اللہ کی ذات پر اعتراض ہے ان کو. حضور جو دین پیش کرے اس میں کبھی نہیں نکال سکے. تو اللہ نے ان کا جواب دیا کہ جو ٹھیک ہے تم کیا چاہتے ہو پھر یہ بتاؤ. رسول کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا، بلکہ انہوں کو فرشتہ بن کر آنا. تو پھر یہ رسول ہوتے. یہ کیا ہے، اگر جو ہے فرشتے کی ہی شکل میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول بنا کر بھیجتا کسی کو، تو جب کیا بولتے معلوم ہے بھئی وہ فرشتے ہیں ہم ان کو کیسا فالو کریں گے. انسان میں فرشتے میں فرق ہوتا کہ فرشتے کے اندر خواہشات نہیں ہوتی، جو ہے کوئی ان کو ضرورت نہیں رہتی. اب یہ جو ہے یہ رسول بن کے آئے ہیں، ہم ان کے پیچھے کیسا چلنا، ان کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ کیسا بنانا. فرشتہ بنا کر بھیجے تو ایسا بولتے، انسان بنا کر بھیجے تو ایسا بولنے لگے. تو اللہ نے یہاں پر ہم کو اصل میں سمجھایا کہ ان کا مقصد جو ہے دراصل سوال کرنا نہیں ہے. وہ جو دین پیش کر رہے ہیں اس میں لوگ کمی نہیں نکال سکے، اب اس کو قبول کرنے سے بچنے کے لیے یہ سب باتیں بنا رہے ہیں کہ جو ہے کھاتے بھی ہے پیتے بھی ہے کیسے ہو سکتا. اور اس کے بعد ایک اور اعتراض کرے وہ لوگ کہ جو ہے اللہ نے ایک اور جواب بھی دیا اس کا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی جتنے رسولوں کو بھیجا تھا سب کا حال یہی تھا کہ وہ انسان تھے، کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے بازاروں میں چلتے بھی تھے. مسئلہ وہ نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ تم دین میں کیا پریشانی ہے یہ بتاؤ. تم دین اسلام میں تم کو اعتراض کیا ہے وہ بتاؤ، اس کو پورا کیا جائے گا. کیا بتا سکتے ہو لوگ؟ قرآن مجید آتے ہی جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے پوری کائنات کے لیے اللہ کے مہربان اللہ کے رحم کرنے والے ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اتنی بڑی بات خالی ابتدا میں یہ ہے اللہ کی رحمت کا اور مہربانی کا عالم، تو پھر اور آگے کیا کیا نہیں ہوگا. جو دین آتے ہی جو ہے انسانیت پہلے سکھاتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تو مسجد تو آپ نے بنائے، پہلے جو انسانی ضرورتیں تھیں اس کو پورا کیے، جس کے اندر اتنی اچھائیاں ہو اتنی بھلائیاں ہو کہاں سے کبھی نکال سکتے وہ لوگ. تو اللہ نے اس سورہ میں ذکر بھی کیا، ان کو جواب دیا. ایک اور اعتراض یہ تھا ان کا کہ جو ہے یہ قرآن مجید جو ہے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کیوں اور آپ کو ایک ساتھ آ جانا تو ہم مان لیتے. آہستہ آہستہ 23 سال میں قرآن مکمل نازل ہو رہا ہے. اللہ نے جواب دیا اس کی وصیت تم کو کیا پتا کہ وقت اور موقع کے لحاظ سے قرآن مجید اللہ تعالیٰ اتار رہا ہے تاکہ جو ہے جیسے حالات ہو ویسا پیغام الہی ملے. مکہ مکرمہ کے حالات کچھ اور تھے، عقیدے کا مسئلہ تھا، ایمان کا مسئلہ تھا، ویسی آیت مکہ مکرمہ میں ویسی صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. مدینہ منورہ آئے تو ایک اسلام کا ماحول بن چکا تھا. اب اعمال کی ضرورت تھی کہ جو ہے ان کا ایمان کی طرف ذہن تو بن چکا، ویسی آیت نازل ہوئی. نماز، معراج کے بعد پھر روزہ آیا، زکوٰۃ، شراب کو چھڑانا، یہ سب چیزیں آئی مدینہ منورہ میں. کیوں؟ اسلام کی طرف جو ہے ذہن بن چکا تھا. تو اس طرح کے جو بھی اعتراضات تھے اللہ نے ان کا جواب دیا.
دیکھیے بہت اہم بات ہے یہاں پر. اب یہ سورہ فرقان میں ہی اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کا جو شکوہ کریں گے، اللہ اکبر، اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ جو وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے سامنے کہیں کہ مالک ہاں واقعی افسوس کی بات ہے کہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. ان کے گمراہ ہونے کی، ان کے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اعمال سے دور ہونے کی، بدعمالیوں کا شکار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مولا انہوں نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا. قرآن نے اہدنا الصراط المستقیم کہا کہ تم جو ہے قرآن سے ہدایت لو، لیکن سے تلاوت کرتے چلے گئے، ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے چلے گئے، ہدایت لے کہاں سے؟ یہ فکر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. قرآن کہتا ہے کہ ایمان والو صحیح سے استقامت کے ساتھ پکا اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یہ ہم پڑھتے چلے گئے، تلاوت کرتے چلے گئے، لیکن یہ جاننے کی، یہ سمجھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی کہ واقعی ایسا ایمان بنتا کیسے ہے، ایسی ایمانی کیفیت آتی کہاں سے ہے. یہ جو شکوہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کر رہے ہیں. قرآن نے جو ہے حلال سکھایا، حرام سے بچایا، سب کچھ. قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدایت دینے والی کتاب ہے. ہم کیا کیے؟ ہماری اپنی کمی علمی کی وجہ سے قرآن کو جو ہے تلاوت کی چیز بنا لیے، پڑھنے کے لیے، اور دوسرا بہت سے بہت بخشوانے کے لیے، ایثار ثواب کے لیے رکھ لیے. یہ کام جائز ہے، قرآن کو بخشوانا، اس کا ایثار ثواب کرنا، یہ اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن اس سے اعلیٰ مقصد کیا تھا کہ قرآن جس سے ہدایت حاصل کی جائے، قرآن سے اپنے اندر اصلاح پیدا کی جائے. اللہ نے فرمایا ایک اور مقام پر کہ جو ہے ایمان والوں کی نشانیاں ذکر کر کے کہ جو ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ہم کیوں قرآن پڑھتے؟ یاسین پڑھے 10 قرآن کا ثواب ملنے کے لیے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس سے اعلیٰ چیز ایک بھی آیت کے ذریعے ہم کو ہدایت مل جائے، یہ سب سے اولین فکر ہونی چاہیے ہماری قرآن مجید کی. اور ایک اور خاص بات یہ سورے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جہاں پر میں نے سچ سے تلاوت ہوا ہمارا، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عباد الرحمن کا ذکر کیا. اللہ کے بندے تو سب ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر اللہ کے بندے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، رحمان کے بندے استعمال کیا. وہ عباد الرحمن یعنی کیا مطلب؟ بندوں کی نسبت جو رحمان کی طرف کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پر اللہ کی رحمت سے مال مال ہونے والے. اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ کون ہوتے ہیں عباد الرحمن؟ اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ میں انسان ہوں، میں جو ہے انسان ہی ہوں، میرا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. عاجزی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، یہ ان کی پہلی علامت. اور فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے بندے وہ ہے جب جو ہے جاہل ان سے جو ہے بات چیت کرنے کے لیے آتے ہیں، ان سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، یہ لوگ سلام کر کے نکل جاتے ہیں، اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، بیکار چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے. یہ عباد الرحمن ہے. اب آپ دیکھیے اللہ اکبر، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ عباد الرحمن وہ ہے جو اپنے رب کے خاطر اپنی راتیں سجدوں میں گزارتے ہیں، قیام میں، عبادات میں اپنی راتوں کو گزارتے ہیں. رمضان میں نہیں، یہ ان کی زندگی کی ہمیشہ والی بات ہو رہی ہے. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد کہ ان کے اندر عاجزی بھی ہے، ان کے اندر جاہلوں سے منہ لگانا نہیں ہے، ان کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ جاہلوں سے منہ لگائے. ان کے اندر رات بھر جگ کر سجدے کرنا، رکوع کرنا، قیام میں، عبادات میں جو ہے عبادات میں اپنا وقت گزارنا، یہ سب کچھ ان کے اندر ہے. اس کے بعد یہ سب کچھ کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. مالک اتنا سب کر کے بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم جنتی بن گئے، ہم جو ہے بخش دیے گئے، یہ ہم نہیں کہتے، بلکہ تیرے سامنے ہی عرض کرتے ہیں کہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا دے. اتنا سب کر کے بھی ان کی زبان پر یہ کلمات ہے دعا کے کہ مولا جہنم سے ہماری حفاظت فرما. عاجزی دیکھیے آپ، ان عذاب کہ اس کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے. یہ اللہ کے عباد الرحمن کا ذکر کیا کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کے اندر عاجزی اس طرح ہوتی ہے. پھر اس کے بعد سورہ شعراء میں آپ اس سے پہلے سن چکے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر شعیب علیہ السلام تک پھر جملہ 7 انبیاء علیہ السلام کا ان کی قوم کا تذکرہ کیا گیا.
اور اللہ نے بار بار فرمایا، بار بار آپ سنیں غور کریں، پتہ نہیں ان فی ذلک لآیہ، ان فی ذلک لآیہ، ہر رکعت میں شاید آپ نے سنا ابھی تقریباً جو ہے 7 مرتبہ اللہ نے ذکر کیا، ایک ایک واقعے پر اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیہ، دیکھو تمہارے سامنے یہ واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، کیوں؟ اس میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ، ان کی قوم کا ذکر پھر فرمایا، اس میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ اب ہر ایک قوم کی کمی کو آپ دیکھیں کہ ان کے اندر کیا کمیاں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نعمتوں کی قدردانی تھی، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، پھر بھی رغبت کہاں پر تھی؟ کسی اور کی طرف۔ نعمتیں عطا کی، اس کا شکرانہ نہیں تھا ان کے پاس۔ نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، ان سب کا اللہ نے ذکر کیا اور ہم سے جو ہے یہ مخاطب کیا، ان فی ذلک لآیہ، تمہارے سامنے ہم بارہا ان باتوں کو بیان کر رہے ہیں کہ ان کے اندر جو کمیاں تھیں اس کو دیکھو۔ شعیب علیہ السلام کی قوم، حقوق العباد میں جو بندوں کے حقوق ہوتے ہیں اس میں کمیاں تھیں، کسی اور کا حق کھا لینا، ناجائز کھا لینا، دیتے وقت کم دینا، دیتے وقت پورا دینا، اللہ نے سب کا رد کیا۔ اس کے بعد سورہ نمل ہے، آخری حصہ بالکل، اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، خاص طور پر وہ چونٹی کا واقعہ ذکر ہوا کہ کیسے جو ہے 3 میل کے فاصلے پر اللہ کی قدرت دیکھیا۔ 3 میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے ملک شام میں، فلسطین میں ایک وادی ہے، وہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آ رہے ہیں، تو چونٹی کا ادب دیکھیے، آپ کو کہتی ہے کہ جو ہے ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان بجنودہ، کہ جو ہے اپنی جو دیگر چھوٹی چونٹیاں ہیں ان سب سے وہ کہہ رہی ہے کہ تم جلدی جلدی اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں بے خبری میں سلیمان اور ان کی قوم تم کو جو ہے کھدل نہ دے، بے خبری میں، کیونکہ نبی جان بوجھ کر ایسا عمل ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ چونٹی کا واقعہ ذکر ہوا، اس کا قول سن کے سلیمان علیہ السلام مسکرائے، فتبسم ضاحکا من قولہا۔ اس کے بعد پھر ایک اور واقعہ ان کے تعلق سے ذکر کیا گیا، پرندوں کی بولی وغیرہ سب کچھ، یہ ساری نعمتوں سے اللہ نے ان کو نوازا تھا، جنات پر، انسانوں پر حکومت تھی، ہوا ان کے تابع تھی، سلیمان علیہ السلام کی ہوا تابع تھی، جہاں آپ جاتے تھے وہاں پر چلتی تھی۔ بہرحال یہ وہ واقعہ جو ذکر ہوا کہ ملک شام میں حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، وہاں سے 1 مہینے کے یا 2 مہینے کے فاصلے پر یمن میں ایک ملکہ تھی، جو ہے اس کا نام تھا بلقیس، اس کا نام تھا، اس کے پاس بڑا سونے چاندی جواہرات کا تخت تھا، تقریباً 50 گز چوڑا اور 30 گز لمبا، یا 40 گز چوڑا جو ہے 30 گز لمبا، ایسا کافی جو ہے سجا ہوا تھا جس پر وہ آرام کرتی تھی، اور محل میں اندر جو ہے 7 دروازوں کے اندر وہ تخت رکھا ہوا تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام اس کو خط بھیجے، پورا قرآن مجید میں یہ واقعہ ہے کہ جو ہے ہماری بات کو مان لو اور مسلمان ہو کر یہاں پر آ جاؤ، تو وہ آنے کا ارادہ کی، تو آپ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہے کوئی تم میں جو اس کے تخت کو وہ آنے سے پہلے میرے پاس ڈالے، تو آپ کی جماعت میں ایک جن تھا، عفریت اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ میں آدھے دن کے اندر جو ہے خط کو لا سکتا ہوں۔ معمولی بات نہیں ہوتی، فاصلہ کتنا ہے؟ 1 مہینے کا، جانا، پھر وہ کیا کہتے ہیں وہ دروازے کھلنا، پھر وہاں سے لینا، لے کر آنا، اور پھر ہلکی چیز بھی نہیں ہوتی وہ، اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام بولے تو انہوں نے ایسا کہا کہ میں آدھے دن میں لا سکتا ہوں، آپ نے کہا نہیں اور جلدی ہونا، تو سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی تھے اس دور کے بلی بلیہ، ان کے پاس توریت کا تھوڑا سا علم تھا، توریت کا، قرآن مجید نہیں، توریت کا تھوڑا سا علم تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت میں جو ہے اس تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، یہ بولنے والا کوئی نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی ہے، اور ان کے پاس جو علم ہے وہ توریت کا علم ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ کرو، اگر سلیمان علیہ السلام کے صحابی کے علم کا یہ عالم ہے، سلیمان کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اگر سلیمان علیہ السلام کے علم کا یہ عالم ہے تو پھر جو ہے رسول اللہ کے علم کا عالم کیا ہوگا، جن کے پاس قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید میں ساری قیامت تک کے لیے جتنی علم کی باتیں ہو سکتی ہے سب اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ تو توریت کا جس کے پاس علم ہو اس کا عالم بھی ہے، جس کے پاس قرآن مجید کا علم ہو۔ اور پھر دیکھیے آپ علم ایسی چیز ہے دکھتی نہیں، وہ علم جانتے پر کو کہتے ہیں نظر نہیں آتا علم، اس کو بولنا، بتانا، سمجھانا پڑتا، بس قرآن کے اوراق نظر آ رہے ہیں، علم کا نظر آتا، ایک جوہر ہے وہ نظر نہیں آتا، نور ہے نظر نہیں آتا، لیکن جو تخت تھا وہ نظر آ رہا تھا، وہ وزن بھی تھا، اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں ایک صورت تھی، اس کا حلیہ تھا، لیکن وہ علم جو نور ہے نظر نہیں آتا، اس کی طاقت وہ تخت پر جو ہے جاری ہوئی،
اور آپ پلک جھپکنے سے پہلے باپ کے علم کے ذریعے لے کر آ گئے اس کو، اور جیسے پلک کھولے سامنے تھا وہ تخت. تو آپ اندازہ کریے پھر. اور بس یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ساری نعمتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوازا، لیکن آپ غور کریں گے دیکھیں گے حضور کی سیرت میں کبھی آپ نے کسی چیز کے لیے اضافے کی دعا نہیں مانگی. اگر کسی چیز میں کثرت اور اضافہ مانگا تو فرمایا وقل رب زدنی علما، مالک میرے علم میں اضافہ فرما. حضور کو اللہ تعالیٰ شفاعت دیا، لیکن کبھی شفاعت میں اضافہ فرما نہیں بولے آپ. رحمت العالمین بنایا، اس میں اضافہ فرما، ایسی دعا نہیں ملتی، بلکہ ملتی ہے اگر دعا تو مالک میرے علم میں اضافہ فرما. بہرحال آپ کو پیغام دینا مقصد یہ ہے کہ جو ہے علم عمل یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا بے انتہا فائدہ ہے. بس ہم کو ہمارا اپنا ذہن بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی فکر بدلنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رسول کی حقیقت کا نام ہے نا، بات اس کے مقابلے میں آپ دیکھو کیا حقیقت ہے، سب پانی ہے، ختم ہونے والی چیزیں ہیں. یہ ذہن بننا ہمارا، ورنہ پھر اتنا ہم کچھ کر کے سن کے فائدہ نہیں. اگر ایسی فکر تیار نہ ہو تو پھر لے کر کیا جائیں گے ہم اللہ کے پاس، اس کے رسول کے پاس منہ کیا دکھائیں گے؟ سب مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ اتنی تو توفیق دیا کہ ہم کو یہاں پر آنے کی توفیق دیا، تراویح پڑھنے کی توفیق دیا، سننے کی توفیق دیا. اب اس کو جان کر سمجھ کر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اس پر استقامت ہونا، کنٹینیوسلی یہ کام ہمارا جاری ہونا، علم کا شوق پڑھنا، قرآن کو سمجھنے کا ذوق پڑھنا، ایمان میں اضافہ ہو اس بات کا شوق پڑھنا، تو پھر ہماری زندگی کامیاب. اتنی محبت تو اللہ نے ہم کو، اتنی محبت سے اللہ نے یہاں پر بٹھا دیا. اب وہ بیٹھ کے اٹھ کے جانا نہیں، کچھ لے کر جانا. ایک جو ہے ایک خاتون تھی ذنون مصری، جو ہے بہت بڑے ولی گزرے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے اطراف میں تھا تو خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کوئی خاتون یہ کہہ رہی تھی کہ مالک تیری اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے مجھ کو بخش دے. یہ اس کے الفاظ تھے. وہ یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، اس محبت کے بدلے بخش دے، نہیں، مالک اس محبت کی وجہ سے جو تو مجھ سے کرتا ہے مجھ کو بخش دے، معاف کر دے. ذنون مصری کہتے ہیں کہ جو ہے مجھے یہ الفاظ ذرا ادب کے خلاف دکھے تو میں نے کہا کہ اے خاتون، پردے میں رہ کر، اے خاتون تم یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے محبت کرتا ہے، ایسا مت کہو، بلکہ یہ کہو مالک میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، اس محبت کی وجہ سے مجھ کو بخش دے. اس نے کہا ذنون یہ جو ہے بات نہیں ہوتی، ذرا تم ہٹو، میرا کام مجھ کو کرنے دو. تو بولے نہیں ایسا بولو تم. بولے میں تو ایسا ہی کہوں گی کہ مالک اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے مجھ کو بخش دے. بولے کیوں؟ اگر مالک محبت نہیں کرتا تھا تو یہاں پر خانہ کعبہ تک مجھ کو لایا کیسے؟ جب لایا تو مجھ سے محبت کرتا ہے تبھی تو لایا ہے، لہٰذا میں جو ہے ایسا ہی کہوں کہ مجھ کو بخش دے اس محبت کی وجہ سے. تو یہ اللہ کی محبت ہے بندوں کے ساتھ کہ اس نے ہم کو لایا، بٹھایا، سنایا، سمجھایا. ہمارا کام ہے اس کو باقی رکھنا، اس کو جاری رکھنا. رمضان کی قدر یہی تو ہے کہ ہماری جو عبادات میں، ہماری اطاعت میں اضافت ہو، کثرت ہو، تب جا کر ہمارا رمضان کامیاب ہے. اس کے بعد ہی تبدیلی نہیں تو پھر ہر سال آئے گا رمضان، تو تبدیلی ہم نہیں رہے تو ہمارا نقصان ہے. بہت تفصیلات ہے، اتنا یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ہم نے جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والے کو اور سننے والوں کو اخلاص کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ہماری